Hello students, welcome to our online class. I am Umair Ahmed. آج کے لیسن نمبر 2 میں جو کہ فشز کے حوالے سے ہے ہم کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے، جس میں فرسٹ نمبر ٹاپک ہمارا لوکوموشن کے بارے میں ہے۔ تو لوکوموشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک اینیمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ The ability to move from one location to some other location is known as locomotion۔ اور نہ صرف فشز میں بلکہ دوسرے اینیملز میں بھی لوکوموشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے جو اس کو پلانٹ سے ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ فش زیادہ تر اپنے باڈی کو لوکوموٹ کرنے کے لیے جن مسلز کا یوز کرتا ہے ان مسلز کو کہتے ہیں مایومیرز۔ یہ مایومیرز زیڈ شیپ میں یا زگ زیگ شیپ میں ٹیل کے قریب باڈی کے دونوں سائڈز پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ مایومیرز باڈی کو ایس شیپ میں موو کرتے ہیں اور ان مسلز کی انرجی پیچھے کارڈل فن یا ٹیل فن کی طرف ٹرانسمٹ ہوتی ہے، جو کہ پانی کے اگینسٹ پش ہو کے فش کو آگے کی طرف پش دیتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فنز جو کہ لوکوموشن میں یوز ہوتے ہیں وہ ٹرننگ اور بریکنگ میں زیادہ کام کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ سوئمنگ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ واکنگ یا فلائنگ کے مقابلے میں بہت ہی کم انرجی یوز کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ فش کی باڈی اسٹریم لائنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ آگے اور پیچھے سے اس کی تھکنس کم ہوتی ہے اور سینٹر میں اس کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے۔ اس شیپ کی وجہ سے پانی فش کو بہت ہی کم ریزسٹنس آفر کرتا ہے اور فش بہت ہی آسانی سے سوئم کر سکتا ہے۔ فش کے مقابلے میں دوسرے آرگینزمز جن کی باڈی اسٹریم لائنڈ نہیں ہوتی ان کو سوئمنگ میں بہت ہی زیادہ اپوزیشن فیل ہوتی ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے لکھنے میں مجھ سے بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ فش کے اسکن پہ سلائم یا سلپری مٹیریل سیکریٹ ہوتا ہے، جو کہ فش کے اسکن کو اتنا سلپری بنا دیتا ہے کہ اس کے لیے سوئمنگ ایزی ہو جاتی ہے اور واٹر ریزسٹنس کم سے کم رہ جاتی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ کارڈل فن جو کہ فش کے آخر میں ٹیل کی طرف ہوتا ہے وہ زیادہ رول پلے کرتا ہے فش کی لوکوموشن میں۔ اور پچھلے لیسن میں بھی یہ ڈسکس ہو چکا تھا کہ سوئم بلیڈر بونی فشز میں پایا جاتا ہے، اور سوئم بلیڈر میں جو ایئر کی کوانٹٹی ہے، اگر ایئر کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو فش کا وزن کم ہوگا اور فش پانی کی سطح کی طرف آئے گا۔ اگر ایئر کی کوانٹٹی سوئم بلیڈر میں کم ہو جائے گی تو فش نیچے کی طرف سنک ہو جائے گی۔ شارکس میں ایک خاص قسم کا فیٹی ہائیڈرو کاربن پایا جاتا ہے جس کو سکویلین کہتے ہیں۔ اس فیٹی ہائیڈرو کاربن یا سکویلین کے فش یا شارک کے لیور میں جمع ہونے سے شارک کا لیور بونی فشز کے سوئم بلیڈر کی طرح ایکٹ کرتا ہے اور شارکس کو بھی سوئمنگ میں بہت ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک سرکولیشن کے بارے میں ہے۔ سرکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ فش کی باڈی میں باڈی فلوئڈز یا بلڈ وغیرہ کس طرح سے فلو کرتا ہے یا اس کا ہارٹ سٹرکچر کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو فشز میں جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ اس کو
کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹریز، کیپیلریز اور وینس کے اندر بلڈ فلو کرتا ہے۔ ڈائیگرامیٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ جس ترتیب سے 1 2 3 4 5 سیکشنز شو کیے گئے ہیں، اسی ترتیب سے بلڈ انٹر ہوتا ہے ہارٹ میں اور اسی ترتیب سے نکل جاتا ہے۔ تو فش کے ہارٹ میں جو چیمبرز پائے جاتے ہیں اس میں نمبر 1 سائنس وینوسس ہے۔ سائنس وینوسس سے بلڈ نکل کے اوریکل یا ایٹریم میں انٹر ہوتا ہے، اور اوریکل سے بلڈ فلو وینٹریکل کی طرف رہتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اوریکل اور وینٹریکل میں کسی قسم کی پارٹیشن نہیں ہے۔ یہاں پہ لیفٹ اوریکل، رائٹ اوریکل جس طرح کے ہیومن ہارٹس میں ہوتا ہے وہ سسٹم یہاں پہ نہیں پایا جاتا، اور وینٹریکل سے بلڈ نکل کے کونس آرٹیریوسس میں اور یہاں سے ایورٹا میں انٹر ہوتا ہے۔ یہ جو ڈائیگرام ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ سرکولیشن ان بونی فشز کا ٹاپک ہے۔ ان فشز میں رائٹ اور لیفٹ کا کانسیپٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ہیومن ہارٹ کو دیکھیں تو ہیومن ہارٹ میں بلڈ ہارٹ سے نکل کے لنگس کی طرف فلو کرتا ہے اور لنگس سے پھر واپس ہارٹ کی طرف فلو کرتا ہے۔ چونکہ ان فشز میں جو لنگس کا کام ہے وہ گلز میں ہوتا ہے، اس وجہ سے فش میں لیفٹ اور رائٹ سائڈ نہیں ہوتا، تو بلڈ آکسیجنیشن کا پروسیس گلز میں ہوتا ہے۔ تو اس سرکولیشن کا اگلا سٹیپ نیکسٹ ویڈیو میں یا سلائیڈ میں آپ کو یہ ہمارا نیکسٹ سلائیڈ اسی سرکولیشن ٹاپک کو ہم کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ لنگ فشز کا ذکر کرتے ہیں۔ پچھلے سلائیڈ میں بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جن آرگینزمز میں لنگس پائے جاتے ہیں ان کے ہارٹ میں لیفٹ اور رائٹ کا کانسیپٹ ضرور ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ لنگ فشز وہ فشز ہیں جو کہ کلاس سارکوپٹیریجیائی اور بونی فشز سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان فشز میں گلز کے ساتھ ساتھ لنگز بھی پائے جاتے ہیں اور ان میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ ہوا سے بھی سانس لے سکتے ہیں۔ یہ فشز زیادہ تر ان ایریاز میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ لیکس وغیرہ یا سٹریمز وغیرہ کسی سیزن میں مکمل خشک ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ہوا سے سانس لینا پڑتا ہے۔ اس ڈائیگرام کو غور سے ڈائیگرام میں فرسٹ نمبر پہ سائنس وینوسس شو کیا گیا ہے جہاں سے بلڈ نکل کے ہارٹ میں انٹر ہوتا ہے اوریکل میں، لیکن یہاں چونکہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سائنس وینوسس سے آ رہا ہے تو یہ رائٹ اوریکل میں انٹر ہوگا۔ اچھا، رائٹ اوریکل سے بلڈ رائٹ وینٹریکل میں انٹری کرتا ہے اور وینٹریکل کو بھی لیفٹ اور رائٹ سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ رائٹ وینٹریکل سے یہاں پہ بہت ہی غور سے اور توجہ سے ڈائیگرام کو بھی دیکھ لیں اور ڈسکشن کو بھی سن لیں کہ رائٹ وینٹریکل سے بلڈ کونس آرٹیریوسس میں انٹر ہوتا ہے، لیکن کونس آرٹیریوسس سے 2 برانچز نکلتی ہیں۔ ایک برانچ لنگس کی طرف ٹریول کرتا ہے جہاں بلڈ کو آکسیجنیٹ کر کے اس کو پلمونری وینز کے ذریعے لیفٹ اوریکل میں بھجوا دیا جاتا ہے۔
لیفٹ اوریکل کو 8 نمبر پہ شو کیا گیا ہے. لیفٹ اوریکل سے بلڈ جو کہ آکسیجنیٹ ہو چکا ہے اب وہ لیفٹ وینٹریکل میں انٹر ہوتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل سے دوبارہ کونس آرٹیریوسس میں انٹری کر کے ایورٹا میں بلڈ انٹر ہو جاتا ہے جہاں سے پوری باڈی کو سپلائی دی جاتی ہے. تو ان فشز میں کونس آرٹیریوسس کو بھی سینٹر میں ایک برانچنگ یا ایک وال کونس آرٹیریوسس کو لیفٹ اور رائٹ میں تقسیم کر رہی ہے، ڈیوائڈ کر رہی ہے. اس وجہ سے کونس آرٹیریوسس ایز 2 پیسیجز ورک کرتا ہے. اسی لیسن میں اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے گیشیس ایکسچینج ان فشز. گیشیس ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ فش آکسیجن کیسے لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنی باڈی سے کس طرح سے ریلیز کرتا ہے. تو جیسا کہ فش کے انٹروڈکشن میں بتایا گیا تھا کہ فش میں ایک خاص کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ان کی باڈی میں گلز پائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ ڈائیگرامیٹیکلی گلز کا ایک شارٹ سیکشن شو کیا گیا ہے جہاں پہ گل آرچ اور گل ریکرز یہ بونی بیسز ہوتے ہیں جس کے ساتھ فلیشی گل فلامنٹس اٹیچ ہیں. گل فلامنٹس سافٹ ہیں اور گل ریکرز اور گل آرچز ہارڈ بون کے بنے ہوئے. گل فلامنٹس ویسے تو ہزاروں میں ہوتے ہیں. اس کا بیسک سٹرکچر نیچے زوم میں یا میگنیفیکیشن میں بھی دکھایا گیا ہے. ایک گل فلامنٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈسک لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جس کو گل لیمیلی کہتے ہیں. ڈائیگرامیٹیکلی فگر نمبر 2 میں آپ یا بی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گل فلامنٹ کو میگنیفائی کر کے دکھایا گیا ہے. اس میں جو لیمیلی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ڈسکس ہیں. تو ایک طرف سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کا پاتھ اور دوسرے طرف سے آکسیجنیٹڈ بلڈ کا آرٹری اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کے لیے وین گل فلامنٹس میں انٹر ہو رہے ہیں لیکن ان کے بیچ میں کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. یہاں پہ ڈیفیوژن کے ذریعے چونکہ ان گل فلامنٹس کے اوپر واٹر فلو بھی ہوتا ہے اور گل فلامنٹس میں بلڈ کا فلو اور واٹر کا فلو دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں جیسا کہ پوائنٹ نمبر 6 میں ایکسپلین ہوا ہے. فلو آف بلڈ in the gill filaments is opposite to the flow of water for efficient exchange. تو گل فلامنٹس میں خون جس ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے تو گل فلامنٹس کے اکراس واٹر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے اور گل لیمیلی کے اندر بلڈ میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسچینج ہوتا ہے. یہاں سے ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ ہے لیٹرل لائن سسٹم ان فشز. لیٹرل لائن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اصل میں لیٹرل لائن سسٹم ایک سینسری سسٹم ہے جو کہ فش کو پانی میں ہونے والے کسی بھی ڈسٹربنس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے. اور چونکہ یہ سینسری سسٹم ایک لائن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور وہ لائن فش کے دونوں سائڈوں پہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں لیٹرل لائن سسٹم، یعنی 3 الفاظ اور 3 مطلب.
لیٹرل لائن سسٹم ایکچولی اس میں چھوٹے چھوٹے پورس جو کہ فش کی سکن کے اوپر پائے جاتے ہیں، سکن کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ پورس اندر ایک کینال سسٹم کی طرف واٹر ڈسٹربنسز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ ان پورس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کینالز اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ واٹر ویوز کو اندر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ فش کے فلیش میں اندر ایک اسپیشل کینال سسٹم پایا جاتا ہے جس میں بال لائک جیلی سبسٹانسز ہوتی ہیں، ڈائیگرام میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ان جیلی لائک سبسٹانسز کے نیچے خاص قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیوروماسٹ سیلز۔ بیسک میکینزم لیٹرل لائن سسٹم کا اس طریقے سے ہے کہ آؤٹر سکن کی طرف پائے جانے والے پورس واٹر ویوز کو اندر کینال سسٹم کی طرف ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں۔ کینال سسٹم میں واٹر وائبریشن شروع کر دیتا ہے اور اس وائبریشن کے نتیجے میں جیلی لائک سبسٹانسز جو ہیں وہ بھی وائبریشن شروع کر دیتی ہیں۔ اب نیوروماسٹ سیلز جیلی سبسٹانسز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سیلیا کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں۔ جب جیلی وائبریشن شروع کر دیتی ہے اس کی وجہ سے نیوروماسٹ سیلز کے سیلیا بھی وائبریشن شروع کر دیتے ہیں۔ ان سیلیا کی موومنٹ سے نیوروماسٹ سیلز کو سگنل مل جاتا ہے اور یہ سیلز سینٹرل نروس سسٹم کو یہ سگنل ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں اور فش کو ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ پانی میں کس سائڈ سے کتنی ڈسٹربنس ہوئی ہے۔ لیٹرل لائن سسٹم فش کا ایک ڈیفینسو میکینزم ہے جو کہ اس کو خطرے کی جگہ سے نکالنے میں۔ تھینکس فار یور کنسنٹریشن اینڈ ٹائم. See you in the next video. Thank you.